بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تنگی بابت میں جب بھی گھبراتا ہوں میرے کریم میرے رحیم میں تیرا ہی در کھٹکھٹاتا ہوں۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام آقائے دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے میں انتہائی مشکور ہوں، ممنون ہوں اپنے محترم اپنے مقرب فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد احسن سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور جامع مسجد باب الاسلام کی تمام کابینہ انتظامیہ کمیٹی کا اللہ رب العزت سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس گلشن کو آباد رکھے، شاداب رکھے۔ بات یہ ہے، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سب ذرا ایک دفعہ مل کر بولو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 750 آیات مبارکہ نازل فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے قرآن میں؟ ذرا توجہ کرو، قرآن مجید کی ہی تلاوت ہی کرنا آپ حضرات کے سامنے مقصود ہے۔
اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ بیان کرنا، آپ کا سماعت فرمانا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے؟ فرمایا جی والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ اکبر، نبر اللہ مرقدہ۔ اللہ تبارک و تعالی میرے والد محترم پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کو اعلیٰ کی دین میں جگہ عطا فرمائے۔ قرآن پڑھتے تھے، اللہ کی قسم پہ ایک سما بتا ہوا ہوتا تھا، دل جمی کے ساتھ لوگ قرآن ہی سنا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن هو اللہ الذی لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جس کو صدیق خود خدا نے کہا، وہ جس کو صدیق خود خدا نے کہا، وہ جس کو صدیق مصطفیٰ نے کہا، وہ جس کو صدیق خود خدا نے کہا، وہ جس کو صدیق مصطفیٰ نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باپا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی پیارے ساتھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ابو بکر بالجنہ، عمر بالجنہ، علی بالجنہ، عثمان بالجنہ۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے کے سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جنتی گئے۔ اللہ اکبر۔ میرا بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امیر المؤمنین بنے، خلیفہ بنے، مسلمانوں کے امام بنے، سرکار بنے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جماعت الثانی 22 جماعت الثانی وفات کا دن ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ جب تم لوگ اپنی محافل سجاؤ، اپنی محافل میں بیٹھا کرو تو ان اسلاف کا
بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تذکرہ کیا کرو، اس لیے کہ ان لوگوں کے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ اور آج حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو یاد کرتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ کیا گئے حضور علیہ السلام کے باوفا ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار یار مزار ہیں حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مقام پر سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا گیا قرآن کے اندر، آج مقام پر ویسے ہی تذکرہ کیا گیا جیسے نبی علیہ السلام کو خیر پورے کا پورا قرآن بھی نبی علیہ السلام کی سیرت پر عظمت پر ہے، مگر جس طرح اللہ رب العزت نے پورے قرآن کے اندر آپ علیہ السلام کو یا محمد کہہ کر کے نہیں پکارا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر کو یا ابا بکر کہہ کر کے نہیں پکارا۔ جس طرح حضور علیہ السلام کی عمر 63 برس ہے، اسی طرح حضرت ابو بکر کی عمر بھی 63 برس ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام کو کھانے میں زہر دیا گیا، اسی طرح سیدنا ابو بکر کو بھی زہر دیا گیا۔ جس طرح نبی علیہ السلام کی 63 سال کی عمر میں وفات پا گئے، اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال ہوئی اور اس کے بعد وفات ہوئی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ایسے ہے، یہ معاملات ہوا کیوں ایسے؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ جو نبی علیہ السلام سے پیار کرنے والے، حضور علیہ السلام کے ساتھ قدم قدم چلنے والے، نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنے والے، یہ اس کا صلہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ملی ہے حضور علیہ السلام۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اگر بات کو چھیڑتا جاؤں تو یقین مانے یہ موضوع ایسے ہیں، عنوانات ایسے ہیں کہ یہ نہ ختم ہونے والی باتیں ہیں۔ بہرحال آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی جڑی لگاؤں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی خطیب میں پٹرول باندھے خطیب نہیں چلتا۔ بہرحال دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا سننا سنانا بیٹھنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ مختصر بات یہی ہے، جس طرح کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ 15 جنوری بروز اتوار بعد از نماز ظہر یہی گجر شادی خان گجر کلب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز خدمات خطیب ایشیا رحمت اللہ علیہ، خدمات خطیب ایشیا حضرت والد محترم قاری عبدالحمید صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ، ان کی خدمات کے حوالہ سے الحمدللہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میری آپ تمام احباب سے درخواست ہے، میری تمام آپ حضرات کو دعوت ہے کہ آپ حضرات وقت پر تشریف لائیں۔ بعد نماز ظہر انشاءاللہ العزیز کانفرنس کا آغاز ہوگا اور پنجاب کے بہت بڑے مبلغ قاری القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری بن عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی اور اسی طرح رانا برادران حضرت مولانا غازی اسلام رانا شفیق خان قصوری صاحب اور اسی طرح جرنیل اہل حدیث حضرت مولانا رانا خلیق خان صاحب اور امیر محترم جماعت غرباء اہل حدیث پاکستان حضرت مولانا عبدالرحمن
سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور دیگر علماء کرام انشاءاللہ مزید تشریف لائیں گے. پردے کا خاص انتظام ہوگا, کھانے کا بھی واعظ کانفرنس انشاءاللہ کھانے کا بھی اہتمام ہوگا. میری تمام آپ حضرات کو دعوت ہے کہ آپ وہاں پر تشریف لائیں اور خدمات خطیب ایشیا میں شرکت کر کے قاری صاحب کو اپنی دعاؤں سے نوازے. اللہ رب العزت بھائی دعائیں التجائیں اللہ تبارک و تعالی ہماری قبول فرمائے. بیٹھنا اللہ رب العزت قبول منظور فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين والمسلمات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.